دے رہا ہے اور تقوی شعار انسانوں کے ذہنوں اور ان کے عقول کو بھی معروف کر رہا ہے. یہ اسی کا ثمرہ ہے جو آپ سن رہے ہو. ورنہ علم سے دولت نہ پہلے حاصل ہوتی تھی، نہ اب حاصل ہوتی ہے، اور نہ قیامت تک کبھی حاصل ہوگی. اگر علم حصول دولت کا ذریعہ ہوتا تو یہ انگوٹھا لگانے والے انسان کبھی دولت سے برابر نہیں ہوتے. اور اگر علم حصول دولت کا ذریعہ ہوتا تو بی اے اور ایم اے کی ڈگریاں لے کر کے چلنے والا انسان رکشہ اور دوسری بےہودہ گاڑیاں چلانے پر مجبور نہیں ہوتا. یہ اللہ کے نظام کے خلاف بات ہے. اور آپ سن لیں، جو علم آپ کو دولت دیتا ہے، جو علم آپ کو عروج اور دنیاوی ترقی عطا کرتا ہے، اس کے بارے میں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے ان اللہ یبغض کل عالم بالدنیا وجاہد بالآخرہ. اللہ رب العالمین ہر اس انسان کو ناپسند کرتا ہے، ہر اس انسان سے رب العالمین بغض اور نفرت رکھتا ہے جو انسان دنیا کا علم تو رکھتا ہے مگر آخرت کے علم سے ناشنا، اللہ تک پہنچانے والے علوم سے بے بہرا ہے، اور دنیا کے مادیت زدہ سیلاب میں انجینئر ہے، ڈاکٹر ہے، پروفیسر ہے اور نہ جانے کیا ہے، لیکن اللہ تک پہنچانے کا راستہ اس سے ناشنا ہو انسان. تو میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں میرے دوستو کہ علم کا موضوع ایک حساس موضوع ہے، اور ظاہر ہے کہ وقت کا یہ جو تقاضا ہمارے سامنے چل رہا ہے، بر وقت ہماری جو نئی نسل ہمارے سامنے پروان چڑھ رہی ہے، ایک گارجین ہونے کی حیثیت سے، ایک سرپرست ہونے کی حیثیت سے، ایک باپ ہونے کی حیثیت سے اور ایک بڑا بھائی ہونے کی حیثیت سے جو ذمہ داریاں آپ کی بن رہی ہیں، اس کے بارے میں آپ کو بیدار ہونے کی ضرورت ہے. اور آپ سن لیں، میرے رب نے جب یہ کہا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ اور اپنے اہل و عیال کو جہنم سے بچاؤ. اسی لیے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ فالرجل راع علی اہل بیتہ ومسئول عنہم. ہر فرد کو نگراں اور ذمہ دار بنایا گیا ہے. مرد اپنے گھر کا نگراں ہے اور اس کے گھر کے تمام افراد کے بارے میں اس سے قیامت کے دن سوال کیا جائے گا. آپ کا بچہ گھر سے نکلتا ہے، مدرسہ پہنچتا نہیں پہنچتا، اس کے بارے میں سوال آپ سے ہوگا. آپ کا بچہ گھر سے بستہ لے کر نکلتا ہے، دن بھر گزارنے کے بعد واپس آتا ہے، سبق سناتا نہیں سناتا، اس کے بارے میں آپ سے سوال کیا جائے گا. بچے کی نوخیزگی اور کمسنی اور بے شعوری کی جو عمر ہے، اس عمر میں وہ موبائل کے چسکے اور چکر میں پڑ کر اپنی عمر عزیز کو برباد کر رہا ہے، اس کے بارے میں آپ سے سوال کیا جائے گا. آپ کا بچہ اپنی ذمہ داریوں سے تغافل برت رہا ہے، اس کے بارے میں آپ سے سوال کیا جائے گا. آپ کا بچہ سماج کے اوباش انسانوں کے ساتھ بے راہ روی کا شکار ہو رہا ہے، اس کے بارے میں آپ سے سوال کیا جائے گا. آپ کا بچہ آپ کی نظروں کے سامنے یا آپ کی نگاہوں سے چھپ کر مادیت سے متاثر ہو کر غلط راہوں کے پر اپنے آپ کو دوڑاتا ہوا نظر آتا ہے، اس کے لیے اللہ کے یہاں آپ سے سوال کیا جائے گا. بچے کی حرکتیں، بچے کی نااندیشیاں اور بچے کی حماقتیں، ان کے بارے میں رب العالمین ذمہ داروں سے سوال کرے گا. جانتے ہیں کیوں؟ کیا وجہ ہے آخر؟ کیونکہ بچہ اللہ رب العالمین کی ساخت اور اس کی فطرت کے اعتبار سے کورا کاغذ ہوتا ہے، سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت سے محروم ہوتا ہے، خیر اور شر میں تمیز کرنے کا سلیقہ نہیں ہوتا، اچھائی اور برائی میں فرق کرنے کا ہنر اسے نہیں آتا، مفید اور مضر کے درمیان خط امتیاز کھینچنے کی صلاحیت اس کے پاس نہیں ہوتی. اور اسی لیے اللہ رب العالمین نے ان بچوں کی گردن ہماری گردن سے باندھنے کی کوشش کی ہے کہ ان کو جہاں چاہو کھینچ کر لے جاؤ، ان کو جہاں چاہو اور جس طرح سے چاہو چلاؤ، اور اسی ذمہ داری کے ناطے سوال ان سے نہ ہو کر کے ہم سے ہوگا، باز پرس ان سے نہ ہو کر کے ہم سے باز پرس ہوگی. اور آپ یاد کر لو میرے دوستو، اور جب اللہ رب العالمین کی عدالت میں میدان محشر میں رب العالمین آپ سے سوال کرے گا، اس وقت آپ کو افسوس کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. یہ جو نسل کی بربادی اور نسل کی تباہی آپ ٹھنڈے پیٹ کے ساتھ گوارا کرتے ہو، یہ جو نسل کی غیر شرعی تربیت پر آپ کے کان کبھی نہیں کھڑے ہوتے، یہ غیر مذہبی تربیت پر آپ کے کانوں پر جو نہیں رہتی، وہ کل آپ کو مہنگا پڑے گا میرے دوستو. آج آپ خوابگاہ کی آرام دہ چیزوں پر خوش ہو، لیکن کل یہی خوشی اور یہی ہلکے پیٹ کے ساتھ آپ کو برداشت کرنا رب العالمین کے دربار میں مہنگا پڑے گا. اس لیے میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ تعلیم اور علم
جو انسان کو زندگی گزارنے کا ہنر سکھاتا ہے، علم جو انسان کو سماج اور معاشرے کو جھیلنے اور اس کو برتنے کا فن سکھاتا ہے، اس کے بارے میں آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اپنے بچوں کو گائیڈ کریں، ان کو رہنمائی کریں، ان کو راستہ دکھائیں، ان پر نظر رکھیں، ان کی گرفت کریں اور انہیں معقول سزا دینے کی کوشش کریں۔ آپ سن لیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، مسند احمد اور سنن ترمذی کی روایت میں ہے، مروا اولادکم بالصلاۃ وهم ابناء 7 واضربوهم علیہا وهم ابناء 10۔ بچوں کو نماز کا حکم دو جب وہ 7 سال کے ہو جائیں، اور جب 10 سال کے ہو جائیں تو نماز چھوڑنے پر ان کو پیٹو۔ اللہ رب العالمین یہ خطاب کس کو کر رہا ہے؟ تم لوگ حکم دو، اے باپو، اے بھائیو، اے سرپرستو، اے گارجین اور ذمہ دارو، تم لوگ بچوں کو حکم دو نماز پڑھنے کا۔ اور اگر خود ہی نہیں آئے تو؟ اگر باپ فجر کی نماز میں سوتا ہے، وہ اپنے بیٹے کو کیسے بھیجے گا بیٹا فجر کی نماز پڑھنے جاؤ؟ باپ خود ہی پابندی نہیں کرتا تو تربیت نہیں کر سکتا، تو خیر ایک دوسرا موضوع ہے۔ سرے دست میں آپ سے جو بات بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ نے کہا کہ تم بچوں کو پڑھنے کا حکم دو، اور اللہ جب آپ کو حکم دیتا ہے تو کہتا ہے اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وارکعوا وغیرہ وغیرہ مع الراکعین وکونوا مع الصادقین وغیرہ، جو بھی احکام اللہ تعالیٰ قرآن میں بیان فرماتا ہے اس میں ڈائریکٹ مخاطب کو حکم دیتا ہے، جس کو کہنا چاہتا ہے براہ راست اللہ تعالیٰ اس کو خطاب کرتا ہے۔ مگر بچوں کو جب حکم دینے کی بات ہوئی تو اللہ نے بچوں سے نہیں کہا کہ تم لوگ نماز پڑھو، بچوں سے نہیں کہا کہ 7 سال کی عمر میں مسجد میں آؤ، اللہ نے کہا گارجین اور ذمہ داروں سے، باپ اور آبا و اجداد سے کہا کہ تم حکم دو ان کو نماز پڑھنے کا۔ کیوں؟ کیا وجہ ہے؟ کبھی غور کیا میرے دوستو آپ نے اس پر؟ اگر نہیں غور کیا تو سن لیجئے، اس لیے کہ بچے کا ذہن اور اس کا دل ایک سادے ورق کی طرح سے ہوتا ہے، آپ اس پر جو چیز نقش کرنا چاہو گے وہ چیز نقش ہو جائے گی۔ میں یہاں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ بچوں کی تربیت اور ان کی تعلیم کی ذمہ داری بچوں کی نہیں، ان کے سرپرستوں کی ہے۔ بچہ اگر کسی بھی طرح سے انحراف کا شکار ہوتا ہے، اگر بچہ کسی بھی طرح سے تعلیم کی راہ میں بدرائی کا شکار ہوتا ہے تو اس کے بارے میں ہم سے سوال کیا جائے گا، اس کے بارے میں ہم سے پوچھا جائے گا۔ سنن ترمذی اور مسند احمد کی ایک دوسری روایت میں ہے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، كنت ردیف النبی صلی اللہ علیہ وسلم على حمار فقال یا غلام انی اعلمک کلمات احفظ اللہ یحفظک احفظ اللہ تجد تجاہک وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعَتْ عَلَى أَن يَنفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعَتْ عَلَى أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ رُفِعَتِ الْأَقْلَامُ وَجَفَّتِ الصُّحُفُ۔ اس میں میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ 7-8 سال کا ایک بچہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گدھے پر پیچھے سوار ہے۔ 7-8 سال کے بچے کا جو حال ہو سکتا ہے، اس کی جو کیفیت ہو سکتی ہے، آپ اس کو محسوس کریں اور اس کے بعد یہ سوچیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ بیٹے میں تمہیں چند باتیں سکھاتا ہوں، چند باتیں میں تمہیں تعلیم دینا چاہتا ہوں، اور اس کے بعد عقیدے کی تعلیم دیا۔ کہا کہ اللہ کو یاد کرو تو اللہ تمہیں یاد کرے گا، اللہ کو یاد کرو گے تو اسے اپنے سامنے پاؤ گے، جب سوال کرنا ہو تو صرف اللہ سے مانگو، مدد طلب کرنی ہو تو صرف اللہ سے مدد طلب کرو۔ اور اے بچے یہ بات یاد کر لو، اگر پوری دنیا اکٹھا ہو جائے اور تمہیں کسی ذرے کا فائدہ پہنچانا چاہے اور اللہ نے تمہارے مقدر میں نہیں لکھا تو تم کو فائدہ نہیں پہنچا سکتے، اور اگر پوری دنیا اکٹھا ہو جائے اور چاہے کہ تمہیں کسی ذرے کا نقصان پہنچا دے تو تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتی اگر اللہ نے تمہارے مقدر میں نہیں لکھا ہے۔ اس لیے قلم اٹھا لیا گیا ہے اور صحیفے خشک ہو چکے ہیں، اب کچھ کمی اور بیشی نہیں ہو سکتی، یہ ہے تقدیر پر ایمان۔ اب اس کی روشنی میں اگر آپ علم کو مادیت سے اور علم کو دولت سے اور علم کو روزی سے جوڑنے کی کوشش کرو گے میرے دوستو، تو پھر تربیت کا یہ بحران آپ کو کہاں لے جا کر کے چھوڑے گا؟ چونکہ جو چیز سماج میں معاشرے میں سکہ رائج الوقت کی حیثیت رکھتی ہے وہ انسانی ذہن و دماغ کو ہمیشہ متاثر کرتی ہے۔
اگر آپ تاریخ میں چلیں تو فرعون اور موسیٰ کی جو داستان ہے اس کو دیکھیں، اور اگر اور بعد میں آئیں تو موسیٰ اور شعیب کے ساتھ جو واقعہ پیش آیا اس کو دیکھیں، اور اگر تھوڑا بعد میں آئیں تو عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ان کے حواریوں کے ساتھ جو معاملہ کیا گیا اس کو دیکھیں، اور اگر بعد میں آئے تو اصحاب کہف کا جو نقشہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں کھینچا ہے تو آپ اس کو دیکھیں، اور اگر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی جائے تب تو پھر حدیث ولا حرج، پوری سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس معاملے سے بھری پڑی ہوئی ہے۔ کسی بھی رخ پر آپ دیکھ لو، سیرت نبوی کے کسی بھی جانب سے آپ نظر ڈال لو، ہر جگہ یہ جمال آپ کو چمکتا ہوا نظر آئے گا۔ لیکن بات میں بڑھانا نہیں چاہتا، آپ کو یہ درس یاد دلانا چاہتا ہوں کہ اپنے بچوں کے بارے میں فکر کرنا، اپنے بچوں کی تربیت کے بارے میں بیدار رہنا، اپنے بچوں کی تعلیم کے بارے میں ہوشیاری کا ثبوت دینا، یہ آپ کی دینی اور دنیاوی، سماجی اور اخلاقی ہر طرح کی ذمہ داری اللہ رب العالمین نے آپ کو دیا ہے۔ اس میں کوتاہی کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو اللہ کے یہاں جواب دہی کے لیے تیار کرتے ہو، اور یہ کہنا کہ ہم نے مدرسہ بھیج دیا ہے، ہم نے مکتب میں داخل کر دیا ہے، ہم نے اس کو کانوینٹ میں داخل کر دیا ہے، ہم نے اس کا نام لکھوا دیا، یہ کافی نہیں ہے۔ یہ ذمہ داری کی ادائیگی کے لیے ہمارے سماج میں کفایت نہیں کرتا، کیونکہ اس سے آگے ایک مرحلہ اور آپ کا ہے۔ بچہ گھر سے نکلنے کے بعد کہاں گیا، اسکول پہنچا یا نہیں پہنچا، اسکول پہنچا تو تعلیم حاصل کیا یا نہیں کیا، تعلیم حاصل کرنے کے بعد گھر واپس آتے ہوئے راستے میں کہاں بھٹک گیا، اور پھر غیر اسکولی، غیر درسی اس کی مشغولیات کیا ہیں، اس کے جو مجلس میں بیٹھنے والے ہم نشین اور ہم پیالہ اور ہم نوارہ کون لوگ ہیں، کن کی ہم نشینی وہ اختیار کرتا ہے، یہ سب آپ کو دیکھنے اور سوچنے کی ذمہ داری میرے رب نے دیا ہے۔ ان سب کے دلائل قرآن اور سنت کے ذخیرے میں موجود ہیں، بس ضرورت ہے انہیں سمجھنے اور غور کرنے کی۔ لیکن آپ یاد کر لیں، اس ذمہ داری سے پہلو تہی کے نتیجے میں، اس ذمہ داری سے غفلت برتنے کے نتیجے میں، اس ذمہ داری کو کما حقہ نہ ادا کرنے کے نتیجے میں جو تباہی پھیلنے والی ہے، جو بربادی سماج پر مسلط ہونے والی ہے، اس کا بہت بڑا حصہ آج آپ سب کی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ آپ کبھی اگر قبرستان سے گزریں، اور کبھی رات میں اگر بازار سے گزریں، اگر رات کے پچھلے حصے میں اگر آپ کبھی سڑک سے گزریں، اور جگہوں پر اگر آپ کبھی گزریں غیر مناسب اوقات میں، تو آپ کو جو شکلیں نظر آئیں گی، آپ کو جو صورتیں نظر آئیں گی، اور آپ کو جو انسانی ڈھانچے نظر آئیں گے، وہ آپ کو مدہوش کر دینے کے لیے کافی ہوں گے، آپ کو ورطۂ حیرت میں ڈال دینے کے لیے، اور آپ کی بے حسی کو کچوکا لگانے کے لیے وہ بالکل کافی ہوں گے۔ شرط ہے کہ آپ کا دل زندہ ہو، آپ کا احساس بیدار ہو، اور آپ غفلت کے نیند میں اس قدر مست نہ ہو گئے ہو کہ آپ کو آگے اور پیچھے کی آواز سنائی نہ دے رہی ہو۔ اس لیے ابھی قبل اس کے کہ معاملہ اور آگے بڑھے، قبل اس کے کہ یہ نسل تباہی کی دہلیز سے نکل کر اس میں مکمل طور سے داخل ہو جائے، آپ کو شعور کے ناخون لینے کی ضرورت ہے، فکر کرنے کی ضرورت ہے، غور کرنے کی ضرورت ہے، سنجیدگی کے ساتھ اپنی ذمہ داری کو ادا کرنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے میرے دوستو، یہ پیغام، یہ گفتگو اور یہ بات میں اپنے تمام ذمہ داروں سے، اپنے تمام باپوں سے، اپنے تمام گھر کے نگہبان انسانوں سے کہنا چاہ رہا ہوں کہ رب نے آپ کو یہ ذمہ داری دی ہے۔ جیسے یہ ذمہ داری آپ پر ہے کہ آپ نماز پڑھو، 5 وقتہ نمازوں کی پابندی کرو، روزے رکھو، زکوٰۃ دو، حقوق اللہ کی پاسداری کرو، حقوق العباد میں کوئی کمی نہ کرو، اسی طرح ایک ذمہ داری رب العالمین کی طرف سے آپ پر یہ بھی ڈالی گئی ہے کہ آپ اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کے بارے میں فکر مند رہو، ان کا انتظام کرو، ان کے بارے میں آپ مشقت برداشت کرو، ان کے بارے میں پریشانیاں آتی ہیں تو ان کا تحمل کرو، دشواریاں آتی ہیں ان دشواریوں کو طے کرو، پریشانیاں، رکاوٹوں کو دور کرو، اور تعلیم میں آسانی، تربیت میں بہتری پیدا کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کرو۔ اور اگر آسانی ہونے کے باوجود، وسائل کی فراہمی کے باوجود نسل کی تربیت کی فکر نہیں کیا آپ نے، نسل کی تعلیم کی فکر نہیں کیا آپ نے، نسل کو گہوارے عاطفت بنانے کے بارے میں آپ نے نہیں سوچا، تو پھر آپ جانو آپ کا رب جانے، یہ تو آخرت میں ہوگا۔ مگر دنیا میں جس گھناؤنے منظر کا آپ کو سامنا کرنا پڑے گا، اس کی بہت ہلکی شکل، اس کی بہت معمولی شکل آپ کو مختلف جگہوں پر آج دکھائی دے رہی ہے۔
اس گاؤں کے علاوہ بھی دوسرے گاؤں میں آپ کے پڑوس میں جو آبادیاں ہیں، چاہے وہ مسلم آبادیاں ہوں اور چاہے غیر مسلم آبادیاں ہوں، ان میں بھی اور آپ کے یہاں بھی اس کی بہت سی شکلیں آپ کے ذہنوں میں ہیں۔ شرط یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے اور آپ اس کے بارے میں غور کریں اور جدیت کے ساتھ کوئی حقیقت پسندانہ قدم اٹھانے پر اپنے آپ کو آمادہ کریں، ورنہ صرف کہنے سے، صرف دعویٰ کرنے سے، صرف زبانی لفاظی کرنے سے نہ کبھی کوئی مرحلہ طے ہوا ہے اور نہ قیامت تک کبھی طے ہوگا۔ اس لیے رب کا جو یہ پیغام ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اہل میں گھر کے تمام افراد آپ کے شامل ہوتے ہیں۔ اسی لیے جب قربانی کی جاتی ہے تو ایک قربانی اگر کسی گھر میں پائی جائے تو کسی کا بھی گھر کے فرد کا نام لیا جائے، گارجین کا نام لیا جائے، بیٹے کا نام لیا جائے، ماں کا نام لیا جائے، بیوی کا نام لیا جائے، بیٹی کا نام لیا جائے، کسی کا بھی نام لیا جائے، اس قربانی میں پورے گھر والے شریک ہوتے ہیں، کیونکہ میرے نبی نے کہا تھا یا ایھا الناس علی کل اہل بیت فی کل عام اضحیہ، اے لوگوں ہر سال ہر گھر والوں پر ایک قربانی ہے۔ گھر والوں میں تمام افراد شامل ہیں، چھوٹے بھی اور بڑے بھی۔ تو میں عرض یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ اللہ نے آپ کو کہا انفسکم، خود کو، اور دوسرے اہلیکم، اپنے اہل و عیال کو، اپنے بیوی اور بچوں کو، اپنے زیر تربیت رہنے والے انسانوں کو، اپنے زیر پرورش اللہ رب العالمین نے جن کو دیا ہے، ان تمام نفوس کو جہنم کی آگ سے بچانے کی ذمہ داری اللہ نے ہمارے سر ڈالی ہے۔ اور اس میں کوتاہی کرنے کا مطلب یہ ہوا کہ ہم نے نہ اپنے آپ کو جہنم سے بچایا اور نہ اپنے ماتحتوں کو جہنم کی آگ سے بچایا۔ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح سے مربوط ہیں کہ ایک کی میں کمی دوسرے کی کوتاہی کو مستلزم ہے، اور دوسرے کو نظر انداز کر دینے کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے پہلے کو بھی پورا نہیں کیا۔ اس لیے دونوں کو ایک ساتھ آپ کو انجام دینا ہے، خود کو بھی جہنم کی آگ سے بچائیں اور اپنے ماتحتوں کو بھی بہترین تربیت، بہترین تعلیم اور بہترین ڈسپلن کے ذریعہ آپ یہ چیز ادا کر سکتے ہو۔ اس لیے اللہ رب العالمین سے میری دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ان باتوں کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العالمین ہمیں وہ شعور، وہ فکر، وہ ادراک دے جس کی روشنی میں کم از کم ہم اپنا نفع اور نقصان تو طے کر سکیں، ہم اپنا خیر اور شر تو سوچ سکیں، اپنی اچھائی اور برائی کے بارے میں تو کچھ سمجھ سکیں۔ اس لیے اللہ رب العالمین ہمیں ان تمام باتوں کا شعور عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اقول لکم ما تسمعون واستغفر اللہ لی ولکم۔